جب وفاداری کے ترازو میں تمہارا کچھ وزن ہے ہی نہیں تو تمہاری یہ ظاہری نیکیاں اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اصل چیز ایمان اور اخلاص کی ہے۔ انسان کا کردار اس کی زبان کی نسبت زیادہ زور سے بولتا ہے۔ ایمان سچا ہو تو لامحالہ اگلی منزل ہوتی ہی ہجرت ہے۔ ہجرت کہاں سے؟ اپنی خواہشات سے، اپنے ولیجہ نیٹ ورک سے اللہ کے ڈیوائن لا کی طرف ہجرت کر جانا۔ اور اس کے بعد اگلا نمبر کس چیز کا آئے گا؟ کہ عملی جدوجہد، اپنے ہونے کے مقصد کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماجی خدمات اپنی جگہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مسجدوں کی تزئین و آرائش کتنی ہی پرکشش کیوں نہ کر لو، لیکن جو پروٹوکول ایمان، ہجرت اور جہاد والوں کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جو وی آئی پیز ہیں۔ مادی طور پر کعبہ کی چابی تو کوئی بھی لیڈرشپ رکھ سکتی ہے، لیکن کیا وہ تولیت کے ان اصولوں پر پوری اترتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتا دی ہیں؟ وہ 5 کوالٹیز، وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اللہ کی نظروں میں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں؟ احمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ توبہ کی آیات پڑھی تھی 13 سے لے کر 16 تک، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اہل ایمان حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد فرمائے گا، باطل کو رسوا کرے گا، مظلوم اہل ایمان کے دلوں کے زخم بھر دے گا اور انہیں عزت عطا فرمائے گا، یعنی فتح کے ساتھ ساتھ دلوں کی شفا کا بھی وعدہ ہے۔ اسی سے مسلمانوں کے دلوں کا غیظ دور ہوگا، کیونکہ جو ترغیب دلائی جا رہی تھی وہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور کوئی بھی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، کیونکہ اسلام کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا ہے، انتقام لینا نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 ہم نے پڑھی کافی ڈیٹیل میں کہ خطاب مسلمانوں کی طرف ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ خود آزمائے گا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی وفاداریاں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے، اور کس کا ولیجہ ان کے علاوہ ہے، کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے اور کون پیٹھ پھیر کر منہ پھیر کے چلے جانے والا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وفاداری کا ٹیسٹ اسی دنیا میں ہوتا ہے، اور وفاداری کا ثبوت بھی ہمیں اسی دنیا میں ہی دینا ہے۔ تو جب وفاداری کی کسوٹی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی تو پھر اگلا سبجیکٹ یہ ہے جو کہ ہم آج پڑھیں گے کہ اللہ کے گھر اور اللہ کے دین کی خدمت کا اصل حقدار کون ہوگا۔ تو شروع کریں گے ہم آیت نمبر 17 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، یا مرو کو انڈرلائن کر لیجئے، کہ مشرکین کو یہ زیبا نہیں ہے یا ان کا کوئی حق نہیں ہے بلکہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ شاہدینہ علی انفسہم بالکفر، یہ شاہدینہ کا مطلب ہوگا یعنی یہ ان کا حال بیان کر رہا ہے، کہ مفعول ہے لیکن یہ ہے کہ حال بیان کر رہا ہے کہ وہ اس حال میں ہیں کہ وہ شہادت دینے والے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یعنی خود اپنے نفسوں کے خلاف وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں، اور وہ اس حال میں ابھی بھی موجود ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ایک لفظ سبجیکٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مشرکین کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ یہ کافر ہیں اور ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ لفظ جو انڈر لائن کروایا تھا وہ یا مرو تھا، اس کو تھوڑا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس کا روٹ ہے عین میم را، اسی مادے سے کئی الفاظ بنتے ہیں، جیسے عمرن، عمرن زندگی کو کہا جاتا ہے، جو ہم عمر، عمر کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کتنی عمر ہے۔ پھر ہے ایک اور لفظ سے نکلتا ہے ایماراتن، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیر، آباد کاری۔ ایک لفظ نکلتا ہے اس سے عمران، خوشحال اور آباد بستی کو کہا جاتا ہے۔ استعمار بھی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، ترقی دینا۔ تو ایک ان سارے الفاظ سے جو ایک تصور ابھر کر آتا ہے مسجد کو لے کر، کیونکہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے لیے۔ یہ کیا تصور ہے، کیا امیج ابھر کے آتا ہے اس لفظ سے، مسجد کے حوالے سے، کہ عربی میں مسجد کی عمارت صرف اینٹ پتھر اور سیمنٹ سے دیواری کھڑے کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو چلے ہے ہی نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، ایک چار دیواری ہوتی ہے، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک زندگی کا نام ہے،
جو کہ اقامت صلاح، ایمان، قرآن، ذکر اور ہدایت سے جڑتی ہے۔ پھر ایک معاشرہ یا بستی جو اس مسجد کے گرد آباد ہوتی ہے یا جس میں وہ مسجد قائم ہوتی ہے، وہ بھی اس مسجد کی وجہ سے اصلاح پا کر سنورنے لگتی ہے، اور اس کے اندر بھی ایمان کی روح جاگتی ہے، اور ایمان کی روح جاگنے کا مطلب ہے کہ اصل زندگی جاگ گئی ہے ان کے اندر۔ اسی مسجد ایک سینٹرل پوزیشن اختیار کرتی ہے، اور اسی سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرتی زندگی میں ایک انتہائی اہم ستون بنتا ہے۔ تہذیب کی ڈیولپمنٹ میں ایک سنگ میل ہے مسجد ہمارے دین میں، اور اسی سے ہی پھر عدل قائم ہوتا ہے، یعنی ایک زندہ مرکز ہے جہاں سے ایک نئی قیادت بھی جنم لیتی ہے، نئی دینی قیادت کہ کس طرح سے ہوگا آگے جا کے کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو استعمال کیا یا مرو، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک اور لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، اور وہ لفظ تھا یبنون۔ یبنون یبنون کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا۔ یبنون ہوگا وہ تعمیر کرتے ہیں، یعنی ایک بلڈنگ کو بنا دینا اینٹ گارے پتھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکین مسجد کی دیواریں نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کے کیئر ٹیکرز نہیں ہو سکتے، وہ اس کو اس طریقے سے آباد نہیں کر سکتے جو ہم نے اوپر دیکھا، جیسا کہ اس کی ذمہ داری کا حق ہے۔ اچھا، یبنون کے کانٹیکس میں آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نا مسجد کی تعمیر کے لیے، یبنون کا لفظ آگے آئے گا اس صورت پہ۔ آپ آیات نوٹ کر لیجئے 107 اور 108، اور ساتھ میں بس ایک مطلب یہ الفاظ لکھ لیں کہ مسجد زرار، تو اس کا ذکر بھی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سو تو اصل بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے آباد کار نہیں ہو سکتے، یہ ان کے کیئر ٹیکرز نہیں ہو سکتے، یہ ان کے متولی نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اس کی ذمہ داری کا حق ہے کہ مسجد کی اصل روح کیا ہے، توحید کا تشخص قائم رکھنا۔ مشرکین کبھی بھی اس منصب کے لائق نہیں تھے، یعنی ان میں اہلیت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کفر کی۔ کیسے؟ اپنے عقیدے یعنی شرک سے، کہ سینکڑوں بت کعبہ میں نصب کر رکھے ہیں، اپنے عمل سے گواہی دے رہے ہیں کہ جتنی بھی امیدیں ہیں ان کی وہ انہی بتوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو انسان کا جو کردار ہے نا اس کی زبان کی نسبت زیادہ زور سے بولتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کعبہ کے متولی تھے، تو اس بات پہ بڑا نا ان کو زوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وہم دور کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر کسی اور کو گواہ نہیں لے کر آئی یہاں پہ، بلکہ خود انہی کے عقیدے اور انہی کے اعمال کو گواہ بنایا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، کہ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ ہو جانا، اکارت جانا، یعنی قرآن میں یہ لفظ جہاں جہاں آیا ہے نا، ہم کافی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، وہاں اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر کس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ شرک کے ساتھ، منافقت کے ساتھ، غداری کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، کہ ان کی وجہ سے جو اعمال ضائع ہو گئے، تو اس سینس میں حبیطت کے الفاظ آتے ہیں۔ اب چونکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، کھانا پانی کا انتظام کرتے تھے، اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی دور کر دی ہے کہ وہ سارے اعمال جو تم نے کیے تھے نیک تھے مگر ضائع ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا اصول ہمیں قرآن دیتا ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا اگر بنیاد میں توحید کے بجائے شرک ہو، تکبر اور دکھاوا ہو۔ تو مشرکین کے اعمال ان کے کفر کی گواہی سے ہبط ہو گئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آیت نمبر 16 میں ہم نے دیکھا تھا، جو ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وفاداری کو ترازو میں تولا تھا۔ تو آیت نمبر 17 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کبھی فرما بردار نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنے بڑے بڑے ظاہری کاموں اور یہ چیریٹی پروجیکٹس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے حقیقی ولیجہ وہ کفر کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وفاداری کے ترازو میں تمہارا کوئی وزن ہے ہی نہیں، تو تمہاری یہ ظاہری نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور اخلاص۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 18، انما یامرو، یہ وہی والا لفظ ہے پیچھے جو استعمال ہوا تھا، پیچھے کیا استعمال ہوا تھا وہ لفظ؟ یامرو، تو یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے، انما یامرو مساجد اللہ، بے شک آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو، من وہ جو، کون ہے وہ جو اللہ کی مسجدوں کو بیان کرتا ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی؟
आमना बिल्लाही, नंबर वन, जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर, व अकाम सलाता, और वो कायम करे नमाज, नंबर तीन, व आत ज़काता, और वो अदा करे ज़कात, नंबर चार, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और ना वो डरे, ना वो किसी की खशियत रखे सिवाय अल्लाह की, नंबर पाँच, पासा, तो उम्मीद है, उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, कि ये वो लोग होंगे जो हदायत पाने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह की मस्जिदों को तो आबाद करता है वो जो ये वाले पांच काम करे, तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला क्या करे, कि उसके कि वो लोग जो है वो हदायत पाने वाले हों। यानी अगर किसी को मस्जिद का मुतवल्ली बनना है, तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, सीवी में क्या लिखना है, अल्लाह ताला बता रहे हैं पांच क्वालिटीज हैं। किसी कबीले, नस्ल और खानदान का कोई हवाला नहीं है। नंबर वन, ईमान बिल्ला, अकीदा ठीक हो, वर्ल्ड व्यू दुरुस्त हो, अल्लाह को वाहिद कादरे मुतलिक मानता हो, और उसके साथ किसी भी वलीजा को शरीक ना करता हो, कोई अटैचमेंट नहीं साथ। दूसरा है ईमान बिल आखिरा, जिसको अकाउंटेबिलिटी का डर हो कि मैंने एक दिन रब के सामने खड़े होकर जवाबदेही करनी है। कुरान कहता है वहुम बिल आखिराति यूकिनून, सूरत अल बकरा बिल्कुल स्टार्ट में, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। और ऐसा शख्स ना अल्लाह के हक में डंडी मारेगा जो आखिरत पर यकीन रखता है, ना बंदों के हक में डंडी मारेगा। तीसरा काम है अकामत सला, यानी अल्लाह से ताल्लुक है सलात, नमाज जो है वो अल्लाह से ताल्लुक है। नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि जिंदगी में अल्लाह को हर मामले में हाकिम बनाना है। दिन में पांच वक्त अजान की कॉल आती है ना, और पांच वक्त हमारे सामने इम्तिहान खड़ा होता है कि हम अपनी रूटीन को चुनते हैं या अल्लाह की हय्या अल फलाह पे लब्बैक कहते हैं। तो पांच वक्त हमें अपनी तरजीहात का तयन करने का मौका मिलता है, अटैचमेंट छोड़ने का मौका मिलता है जिसके साथ हम चिपके बैठे हुए होते हैं। वलीजा को साइड पर रखकर अल्लाह की हुजूर हाजिरी, अल्लाह की हुजूर आजिज़ी से खड़े हो जाना अकामत सलाह है। अकामत सलाह बहुत ज़ाहिर है गहरा मजमून है, मैं उसको उतने उस लेवल पे जाके नहीं डिस्कस करी, हम कर रहे हैं पहले। फिर क्या करते हैं जी, वो ईताए ज़का, ज़कात अदा करते हैं, यानी अल्लाह के हक के बाद अल्लाह के बंदों के हुकूक पूरे करने वाला। तो आप देखिए कि अकीदा तौहीद का इजहार जो है ना वो जेब से भी होता है, माल कमाने और खर्च करने के तरीकेकार से भी होता है। तो ये वही सिफात हैं तकरीबन जो अल बकरा के स्टार्ट में मुत्तकियों की बताई थी अल्लाह ताला ने। और पांचवा जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे शर्त बताई है वो क्या है, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और वो नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। ये चोटी की शर्त है या क्वालिफिकेशन है। अगर ये नहीं है ना, तो पिछली चार शर्तें भी कमजोर पड़ जाएंगी। खशियत का मतलब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वैसे शख्सियत का मतलब क्या होता है, खशियत का कि किसी की काबिलियत की वजह से इसका हम पर रोब। तो अगर अल्लाह के अलावा किसी और का हमारी जिंदगी में रोब है, तो फिर अल्लाह का रोब नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो रोब एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आयत नंबर 13 में अगर आपको याद हो तो अल्लाह ताला ने एक सवाल पूछा था, अतख्शौ ना, क्या तुम उनसे डरते हो, यानी वलीजा नेटवर्क से डरते हो। तो मस्जिदों को बनाने वाले और इनको संभालने वाले अगर जालिम हुक्मरानों या मुआशी नुकसानात या सुपर पावर से डरने लगे, तो फिर बिक गई मसाजिद की रूह। तो जो कौम अल्लाह के घरों की हकीकी तवल्लियत की हकदार बनना चाहती हो, इसका जियो पॉलिटिकल स्टैंड बिल्कुल बेबाक और दो टोक होना चाहिए, कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। तो ये अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी प्रोफाइल है, ये पांच चीजें मौजूद है, तो तुम वाकई हदायत पर हो। और आखिर में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, तो उम्मीद है कि ये लोग हदायत पाने वालों में से होंगे। तो असा का लफ्ज अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो उम्मीद है। तो असा का लफ्ज एक एक माना इसका ये है कि जब अल्लाह ताला अपने लिए असा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला तो मतलब बहुत शान वाला है, बहुत कुछ शान वाला बादशाह है। तो जब बादशाह अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा, इसका मतलब है यकीन होना चाहिए उस चीज के अंदर, ये यकीनन ये हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उम्मीद है, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कदम कदम पर मुश्किलात जरूर आएंगी तुम्हारे लिए। सो अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हमारे लिए सबक नजर आ रहे हैं हमें इस आयत। पहला सबक तो मसाजिद के मतवलियों और इनको संभालने वालों के लिए, कि क्या वाकई वो इसके अहल हैं कि अल्लाह के घरों की इमारत करें। अब मैं इमारत का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज हम इसको डिस्कस करके आए। क्या इनको चुनते वक्त या मसाजिद कमेटियां बनाते वक्त ये प्रोफाइल देखा जाता है? क्या ऐसा तो नहीं कि जहां देखा कि जमीन खाली पड़ी है वहां एक कच्ची पक्की मस्जिद बना के कब्जा कर लिया, या मसाजिद को फिरका वारियत को प्रमोट करने या किसी खास नजरिए को फरोग देने या कुछ और तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो।
دوسرا سبق کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو مسجد کی چابیاں نہیں ہیں، تو کیا اس آیت کا میرے اور آپ کے لیے کوئی مطلب نہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہاں اصل سوال کیا پوچھ رہی ہے یہ آیت؟ اہلیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کسی نہ کسی امانت سے، کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی کسی بھی امانت کو ہم کس طرح نبھاتے ہیں؟ فار ایگزامپل، میں قرآن پڑھاتی ہوں، آپ کالج میں پڑھاتی ہیں، آپ میں سے کوئی ایک ماں ہے جو بچوں کی پرورش کر رہی ہے، کوئی آفس میں کام کرتی ہے، کوئی ایسی بھی ہے جو کسی کے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام کر رہی ہے، خواتین ایسی بھی ہیں، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہو سکتا ہے، کوئی کسی ادارے کا چوکیدار ہو سکتا ہے۔ تو سوال سب سے ایک ہی ہے، کیا میں صرف منصب کا نام استعمال کر رہی ہوں، یا اس مقصد کو بھی خاطر میں لا رہی ہوں جس کی خاطر منصب ملا ہے؟ اور یہی ہے خلیفہ ہونا، اسی لیے زمین پر بھیجا گیا ہے ہمیں نا، کہ جس کو جو رول ملا ہوا ہے، سارے دیکھیں سارے ایک دفتر میں سی ای اوز نہیں ہو سکتے، سارے باس نہیں ہو سکتے، دفتر نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم رکھی ہے نا درجہ بندی کی، یہ اس وجہ سے رکھی ہے کہ دنیا کا نظام چل سکے۔ تو لیکن سوال ہر ایک سے آپ خود دیکھیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال ایک ہی ہے، کوئی کسی سے الگ سوال نہیں۔ تو یعنی خلیفہ ہونا کیا ہے کہ جس کو جو رول ملا ہے، کیا وہ اس کے پیچھے کا مقصد بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر امانت نہیں ادا ہو رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے چنا تھا نا، اس لیے نہیں چنا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی اہلیت انہوں نے ثابت کی تھی۔ تو امانت پورا کرنے کے جو 5 اصول یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائے گئے ہیں، تو اہلیت ان صفات سے پیدا ہوتی ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ جتنی جتنی یہ صفات مضبوط ہوں گی اتنا ہی انسان کی اہلیت بڑھے گی اور وہ اپنی امانت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 کو۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن مانند اس کے آمنا باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وجاہدہ فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستمون نہیں وہ برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دیا اور مسجد کی عمارت کر دی، مسجد حرام کی، تو یہ اس کے برابر ہو گیا، ان لوگوں کے برابر ہو گیا جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سقایتا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سقایتا اسم ہے، اور سین قاف یا اس کا روٹ ہے۔ یہ عربی لغت میں ایک ایسا برتن، جگہ یا ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے جو کسی کو پانی پلانے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ عرب قدیم ٹریڈیشن میں یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہوا کرتا تھا جس کے عہدیدار بنو ہاشم تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو وہ ان کے اس کو سکایا کہتے تھے، سکایا کا شعبہ اس کے سربراہ تھے۔ یعنی صحرا کے تپتے ہوئے ماحول میں کیونکہ دور دور سے حج اور عمرہ کے زائرین آتے تھے تو ان کو زمزم مہیا کرنا یہ عربوں کا خاصا مانا جاتا تھا، اور عرب اس کو اپنی نجات کا سرٹیفکیٹ مانا کرتے تھے۔ تو اس سقایت کا یہ مطلب ہے۔ عمارت المسجد الحرامی کا کیا مطلب ہوگا؟ عمارت المسجد یعنی اینٹ پتھر کی دیواروں کی مسجد مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اس کے کردار کو فعال رکھنا ہے۔ تو قریش چونکہ مسجد حرام کے متولی تھے تو اس بات پہ بھی ان کو بہت فخر تھا۔ یستوون کا ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، سین واو یا اس کا روٹ ہے، سیدھا ہونا، متوازن ہونا، دو چیزوں کا مرتبے یا قیمت میں برابر ہونا، یہ مطلب ہے اس کا۔ متولی ہونا بھی عربوں میں ایک سیاسی عہدہ ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 گروہوں کا تقابل کیا ہے، ایک وہی ہے جس کی بات پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، یعنی مکہ کے مشرکین جو کعبہ کے کسٹوڈینز بنے ہوئے تھے، جو حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کو آباد کرنے پہ فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک پلڑے میں اللہ نے، ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھا ہے، اور دوسرے پلڑے میں ایک ایسا گروہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخر پر یقین ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرنی پڑے، ہجرت کرنی پڑے، جان دینی پڑے، مال قربان کرنا پڑے، کچھ ہو اللہ کی دین کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں قریش مکہ کی خود ساختہ برتری کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مذہبی جگہ پر بیٹھ کر خدمت خلق کے پروجیکٹس کرنا، اور دوسری طرف
اللہ کی خاطر اپنا گھر بار مال و جان قربان کر کے جہاد کرنا اور رسم شبیری نبھانا، یہ دونوں کام اللہ کے ترازو میں برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دوسرے گروہ کا درجہ بلند ہے، یا ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام خدمت خلق کا درس نہیں دیتا؟ کیا خدمت خلق کرنے والے اللہ کے نزدیک کم درجہ رکھتے ہیں؟ یہ سوالات نکلتے ہیں نا یہاں پہ۔ تو یہ والی آیت دیکھیں اور اگلی آیت دیکھیں تو کوئی لگا لپٹا جواب نہیں رکھا یہاں پہ قرآن نے، فرق واضح کر دیا ہے کہ پہلا کام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ نظام اللہ کا قائم ہو زمین پہ۔ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے نا، لا یستوون عند اللہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اہمیت ہوگی اس کی لیکن برابر نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس بات کو پوری طرح واضح کر رہے ہیں کہ ترجیح کیا ہونی چاہیے، اقامت دین ہونی چاہیے، اسی میں اپنا سارا پوٹینشل، جان مال بھی ایون لگا دینا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کے نظام میں نہیں جیتے، ہم طاغوتی حکومت اور طاغوتی نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، ذاتی عبادات اور صدقات کر کے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ جڑ غائب ہے، یعنی کہ درخت، ایسا درخت سوچیں جس کی جڑیں گل گئی ہوں، سڑ گئی ہوں، اور ہم اس کی شاخوں کو پانی دے رہے ہوں، تو کیا وہ درخت کبھی دوبارہ سے ہرا ہو سکتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے اطمینان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسجد حرام کی تولیت کس کے پاس ہے؟ کرنٹ سچویشن کی بات کر لینا، آل سعود کے پاس۔ وہ اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں۔ مسجد کو دیکھیں، سب کچھ ٹپ ٹاپ، جتنا چاہیں زمزم پیئیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن کیا وہ اس معیار پہ پورا اترتے ہیں جو یہاں پہ اللہ نے بیان فرما دیا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور جہاد فی سبیل اللہ؟ آج کعبہ اور مسجد حرام کی تولیت ایک بہت بڑا کاروباری یا اکنامک ماڈل بن چکا ہے۔ وی آئی پی ہوٹلز، کعبہ کے سامنے کھڑی عالی شان آسمان کو چھوتی عمارتیں، حج اور عمرے کی بھاری فیسیں، ایک مڈل کلاس یا غریب مسلمان عمر بھر تڑپنے کے باوجود وہاں جانے کی سخت نہیں رکھتا۔ قریش تو بلا معاوضہ یہ کام کیا کرتے تھے، ان کے لیے حاجیوں کی خدمت ایک اعزاز تھی، لیکن آج وہ ایک بزنس ماڈل ہے۔ جہاں تک عمارت المسجد الحرام کا تعلق ہے، یعنی آباد کاری، عمارت کا مطلب ہم کر رہے ہیں، تو مسجد کی تزئین و آرائش، کعبے کا سونے کا دروازہ، قیمتی غلاف، غلاف بدلنے کی تقریبات، کعبہ کو غسل دینے کی تقریبات جس میں بادشاہ بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن کردار، جب امت مسلمہ، خاص طور پر فلسطین جو بالکل جڑا ہوا ہے عرب سے، یا کہیں پہ بھی امت مسلمہ کا خون ناحق بہایا جائے، یہ امت کے سب سے بڑے روحانی مرکز کے حکمران یا تو خاموش رہتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کوئی ہلکا پھلکا مذمتی بیان ایشو کر دیتے ہیں۔ امام کعبہ تک سے یہ بیان دلوائے جاتے ہیں کہ اگر ظلم دیکھ کر تمہارے حکمران خاموش ہیں تو تمہارے اوپر حکمران کی اطاعت فرض ہے۔ اور احادیث وہ دیتے ہیں کہ کان کٹا حبشی غلام بھی تمہارے اوپر اگر حکمران بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، اور کانٹیکٹ سے ہٹا کر آدھی بات کی نہیں جاتی کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرنے والا ہو۔ تو پھر یہ قرآن کو کہاں رکھتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ یہ تو ائمۃ الکفر کو اپنا ولیجہ پچھلی صدی سے اعلانیہ بنا چکے ہیں۔ یہ بات میں ویسے نہیں کر رہی، کبھی سرچ کر کے دیکھیے گا کہ پیٹرو ڈالر کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، جس نے آج ساری دنیا کو ڈالر کا غلام بنا رکھا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فلٹر لگایا تھا، پانچواں، متولیوں کے لیے، کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ فلٹر بھی بری طرح فیل ہوتا ہوا ثابت ہوا ہے آج، کبھی اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اور کبھی اپنی اکانومی بچانے کے لیے طاغوتی قوتوں سے ڈرتے رہنا۔ تو پھر ایسی لیڈرشپ مادی طور پر کعبہ کی چابی تو رکھ سکتی ہے، لیکن وہ اپنا مقام اللہ کی نظروں میں قریش مکہ کے برابر کر چکی۔ اللہ کو تو متولی کی وہ پروفائل چاہیے جس نے آیت نمبر 18 اور 19 میں بتا دی ہے۔ اگر کوئی اس پر پورا نہیں اترتا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے جانتے پوچھتے۔ تو ایسی قوم کو یا اقوام کو اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا، اور یہ مزید اندھی کھائی میں گرتے چلے جائیں گے جب تک کہ اپنی پروفائلنگ قرآنی معیار پر نہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو ظالم ٹھہرا کر تو کیا کیا؟ تولیت کے منصب سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا اب یہاں پر کہ تم نہیں ہو سکتے متولی، تم سائڈ پہ ہو گئے، تم سے تولیت لے لی گئی ہے، یہ اعلان ہو گیا یہاں پہ۔ اس اعلان کے کانٹیکس میں آپ کو پیچھے سے نا ایک ریفرنس دینا چاہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نا ایک آپ کو سنت نظر آئے گی یہاں پہ۔ اب تک ہم قرآن کی 8 صورتیں پڑھ چکے ہیں، یہ 9ویں صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے، ان احسانات کے بدلے میں ان کی سرکشی
اور احسان فراموشی دکھائی اور ایک جرائم کی چارج شیٹ کر کے ان کو امت کے عہدے سے برخاست کر دیا اور ایک نئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب پر فائز کر دیا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ ٹھیک ہے، سورۃ المائدہ تک پہنچتے پہنچتے اہل کتاب پر اتمام حجت کر دی، کچھ مانے زیادہ تر نہیں مانے۔ اسی طرح سورۃ الانعام اور آراف جو پیچھے گزری انفال سے پہلے، قریش مکہ کے لیے یہ اتمام حجت تھا کہ رسول انہی میں سے آیا، ہر طرح سے دعوت دی گئی، پیار سے سمجھایا گیا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، شرک سے نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عقلی دلائل دیے گئے مگر ان کی ہٹ درمی قائم رہی، وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں دونوں مکی صورتوں میں، الزامات، نشانیاں دکھاؤ تب مانیں گے، پروپیگنڈے، لیکن اللہ نے تمام حجت کیا ان کے اوپر۔ مگر چونکہ ایمان نہیں لائے تو عذاب کی پہلی قسط تھی سورۃ انفال، بدر، جہاں پہ ان کی ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی، مین لیڈرشپ، اور دوسری سورہ توبہ میں جہاں اب ان سے تولیت کعبہ جو ان کی سیاسی، مذہبی اور اقتصادی قوت کی علامت تھی وہ بھی چھین لی گئی، اور کس کو دے دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو۔ یہ بات میں کیوں یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ اللہ منصب عطا فرماتا ہے جو کہ امانت ہوتا ہے، انسان اگر خیانت کرے تو وہ منصب اس سے چھین کر اللہ تعالیٰ کسی اور کو عطا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ یہی ہے نا خلیفہ ہونا اور اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا، کہ جس نے زمین پہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ زمین پر ایک مہلت عمل ضرور دیتا ہے، ہدایت کا انتظام اور اتمام کا بندوبست بھی کرتا ہے، مگر اگر لوگ ایمان نہ لائیں، اللہ اور یوم آخر پر اور نیک عمل نہ کریں اور اللہ سے نہ ڈریں، تو وہ اپنا انجام اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ تیسری بات کہ اللہ کا معیار ظاہر داری نہیں، باطنی اخلاص ہے، باطنی اخلاص ہی خالص اعمال کو جنم دیتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ امتوں کا عروج و زوال ان کے اندر رائج اخلاقی جو قوانین ہوتے ہیں یا اخلاقی قاعدے ہوتے ہیں ان کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے کہ پیچھے بات ہوئی، کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ معاہدوں کی پابندی کی بات، کہ جب تک اس دائرے میں رہیں گے خیریت اور عافیت کی توقع ہے۔ تو چونکہ سورۃ انفال سے ایک اور، یہ تو میں نے آپ کو وہ پیچھے سے ایک کہتے ہیں نا قرآن کے تدبر سے ایک بات آپ کو بتائی کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں نظر، ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک امت کو ہٹاتے ہیں یا ایک قوم کو ہٹاتے ہیں۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ سورۃ انفال سے سورۃ توبہ کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو سورۃ انفال والے ٹائم میں، یعنی وہ 2 ہجری کا ٹائم تھا، یہی مشرکین مکہ ہی متولی تھے کعبے کے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں آیت نمبر 34 اور 35 میں ان کے متولی ہونے کو کی حیثیت کو چیلنج کر دیا تھا قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 34 میں فرمایا تھا وَمَا إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کیوں نہ وہ ان کو عذاب دے کہ وہ رکتے ہیں مسجد حرام سے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور وہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ بے شک اس کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جو متقی ہیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یعنی متولی ہونے کی حیثیت سے یہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ بَيْتِي إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور نہیں ہے ان کی صلات یعنی اس گھر کے نزدیک سوائے اس کے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، تو چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ جو تم کفر کیا کرتے ہو۔ تو انفال میں ان کو ایک طرح سے الرٹ کر دیا گیا تھا اور ایک خبر دے دی گئی تھی کہ دیکھو یہ بھی ہوگا تمہارے ساتھ، کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب تم سے اس مسجد حرام کی تولیت چھین لی جائے گی۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے راستے سے خود بھی روکے، لوگوں کو بھی روکا، مسجد حرام کو شرک کا اڈا بنا دیا، جو کہ توحید کا مرکز بنائی تھی ابراہیم علیہ السلام، اور عبادات کے نام پر ڈھول ڈھمکے کرنا۔ تو التوبہ میں فائنلی اب ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ انفال سے توبہ ہمیں قیادت کی منتقلی کا سفر بھی نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم الدرجۃ عند اللہ، اس کو انڈر لائن کر لیجیے، اعظم الدرجۃ، کہ زیادہ بڑے ہیں ان کے درجے اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کیا نمبر 1 ایمان لائے، انہوں نے نمبر 2 ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو ان کے درجے بہت زیادہ ہیں،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہیں، زیادہ بلند ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ فائز ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نا وہ کامیاب ہونے والوں کے سفر کے مراحل کی ترتیب بتاتی ہے۔ سفر کے مراحل بھی بتاتی ہے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ، جو کہ 3 ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لینا کہ فائز کون ہوتا ہے۔ فائز وہ شخص ہے جو ہر قسم کے نقصان سے بچ کر اپنی منزل مقصود پا لے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ تو سفر کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ جو پیچھے بات ہوئی، آمنو، ایمان لائے، یعنی دل کی کیفیت ہے ایمان لانا، کہ اللہ کو پہچان لیا، دل سے اس کے وجود کو تسلیم کر کے اس کو اپنا رب بنا لیا، بغیر کسی شک و شبے کے عقیدہ درست ہو گیا، نظریہ ٹھیک سمت میں آ گیا، سوچ بدل گئی۔ جب یہ ہو جاتا ہے نا تو دوسرا مرحلہ تو ہوتا ہی ہجرت کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک علاقہ چھوڑ دینا جہاں پہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو، اور دوسرے علاقے میں چلے جانا، وہ بھی ہجرت ہے، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن ہجرت کا مطلب صرف علاقہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ وابستگیاں چھوڑنا بھی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف جانا بھی ہے، اپنی ترجیحات بدلنا بھی ہے، وفاداریاں ولیجہ نیٹ ورک سے ہٹا کر اللہ کی طرف مرکوز کرنا بھی ہے۔ اور یہ پڑاؤ سفر میں صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب پہلا سنگ میل عبور کر لیا ہو۔ کون سا؟ سوچ بدل گئی ہو، ایمان۔ تو جب وفاداری کا مرکز بدلا تو تیسری چیز کیا ہے؟ جہاد۔ تو اب کردار میدان میں آتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ عملی جہاد، عملی جدوجہد اللہ کے راستے میں، مال بھی جھونک دے، جو محنت سے کمائے تھے، اور سب سے قیمتی سرمایہ جان، وہ بھی کھپا دی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو گویا پہلے دل کو آزاد کیا ہے، پھر قدم بڑھایا ہے، پہلے اندر کی زنجیر توڑی، پھر باہر کا سفر ممکن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اعظم درجات عند اللہ، یعنی ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں۔ اعظم، عظیم سے اوپر کی کوالٹی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سماجی خدمات اپنی جگہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مسجدوں کی تزئین و آرائش کتنی ہی پرکشش کیوں نہ کر لو، لیکن جو پروٹوکول ایمان، ہجرت اور جہاد والوں کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہیں وی آئی پیز اور ایلیٹ کلاس اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور یہ ہے فائزون کا گروہ۔ دنیا کے ترازو میں کامیابی چاہے مکہ کے چودھریوں، متولیوں اور مضبوط بادشاہوں کے پاس ہی کیوں نہ دکھائی دیتی ہو، لیکن اللہ کے ترازو میں فائزون اس راستے کے مسافر ہیں جنہوں نے یہ 3 مراحل ختم کیے، طے کیے۔ اور یہاں پہ بھی بات جاری ہے، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ان کے بارے میں، آیت نمبر 21 دیکھیں گے، 21 اور 22 تسلسل ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے، نمبر 1، اور رضامندی کی، نمبر 2، اور وجنات لہم فیہا، اور باغات کی ان کے لیے جس میں نعیم و مقیم، نعمتیں ہیں قائم رہنے والی۔ یعنی ان فائزین کو یا فائزون کو خوشخبری دی نہیں جا رہی، بلکہ اللہ خود ان کو خوشخبری دے رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بندہ جو ایمان لایا، جس نے اپنے پیاروں کو چھوڑا، ہجرت کی، کفر کے اماموں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ اپنی جان و مال سے جہاد کیا، دنیا میں وہ ہر طرف سے ستایا گیا، تانے سنے، لیکن جب اپنے سفر کے اختتام پر پہنچتا ہے تو رب العالمین خود اس کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہ محبت کا وہ عروج ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف بھلا دیتا ہے، اور صرف ایک مومن کے لیے۔ اور خوشخبریاں بھی 3 مل رہی ہیں۔ نمبر 1، رحمت، خاص اللہ کی طرف سے، یعنی پہلے جنت نہیں بلکہ رحمت۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ جنت میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی، جس کو اللہ کی رحمت نہ ملے، تو اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو ہی سب کوئی جنت میں جا سکے گا۔ دوسری ہے رضوان، یعنی اللہ کی رضا، یہ ہے نا رضامندی، یعنی ابھی بھی جنت نہیں کہا بلکہ رضوان کہا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ جنت کی نعمتیں اپنی جگہ، لیکن رب کا راضی ہو جانا اور اس کا یہ بتا بھی دینا کہ میں راضی ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اس سے بڑھ کر کون سی خوشخبری ہوگی ایک مومن کے لیے، جو زندگی میں دوسروں سے نہیں، صرف اللہ سے ڈر کر اس کی خشیت میں زندگی گزارتا ہو، اور نیک اعمال کر کے بھی ڈرتا ہو کہ پتہ نہیں اللہ ان سے راضی بھی ہوگا یا نہیں۔ ہوتا ہے نا مومن کے دل میں یہ ڈر، آج اس کو یقین دہانی مل گئی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وذالک فوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اور آخر میں خوشخبری ہے جنات، باغات، ایسی جنات کی جن کی نعمتیں قائم رہنے والی۔ نعیم کا مطلب ہے انتہائی پرسکون، پر لطف اور شاندار زندگی، اور مقیم کا معنی ہے جم جانے والی، ٹھہر جانے والی۔ جو سفر یعنی کہ دنیا میں مشکل تھا، قدم قدم پر اذیتیں اور تکلیفیں
اٹھائی انہوں نے. اب جب جنت میں پہنچے تو سب ایک فائنل ڈیسٹینیشن جو جنت، تو یہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی. ایک بڑی دلچسپ ترتیب آیت نمبر 20 میں اور 21 میں ہمیں نظر آتی ہے کہ 20 میں انسان کے 3 عمل بتائے گئے ہیں اور 21 میں اللہ کی طرف سے 3 خوشخبریاں دی گئی ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کا، چونکہ وہاں پہ ایمان کی بات تھی پہلے، پھر ہجرت اور جہاد کی بات تھی، تو ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عمل بدلتا ہے. وہی عمل اللہ کی رحمت تک لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی انسان اپنی کوشش سے اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. پھر ہجرت اور جہاد، اور ان میں انسان اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر کہ اللہ راضی ہو جائے. چیزیں میری منزل نہیں ہیں. تو اللہ انسان کی منزل اپنے قریب پھر جنت میں بنا لیتا ہے، جس کی نعمتوں کو، لگژریز کو کوئی زوال نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے. اور یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. تو اللہ قربانیوں کا جواب اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اور آیت نمبر 22 جو ہمارے آج کے لیسن کی لاسٹ آیت ہے کہ خالدین فیہا ابداً، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس اجر ہے بہت بڑا. یعنی آیت نمبر جو پیچھے 21 ہے اس میں 3 بشارتیں تھیں، رحمت، رضوان اور جنت. اب آیت نمبر 22 جو ہے وہ ان بشارتوں کو ہمیشگی عطا کر رہی ہے. خالدین صرف لمبا عرصہ نہیں، اس کا مطلب نعمتوں کی ایک ایسی اقامت ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. دنیا کی آپ دیکھیں کہ ہر خوشی کے ساتھ ایک خوف جڑا ہوتا ہے نا، کھو نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، بچھڑ نہ جائے. تو جنت میں زوال کا کوئی خوف نہیں ہے. ویسے تو خالدین کا لفظ ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آبادن کا اضافہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ والا اجر ہے اور وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. پھر آیت نمبر 20 میں الفاظ تھے اعظم الدرجاتن، اور 22 میں ہے اجر عظیم. تو کیا ایک چھوٹا سا کمپیریزن نکلے گا کہ دنیا میں مسلمانوں نے ایمان، ہجرت اور جہاد کا راستہ اپنایا تاکہ اللہ کے نزدیک بلند ترین درجات کے مستحق بن سکے. اعظم کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں درجہ زیادہ بلند ہے، یعنی یہ کمپیریزن کی زبان ہے. اور 22 میں ہے اجر عظیم، یہ کمپیریزن کی زبان نہیں ہے. یعنی عظیم جو ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جو اللہ کی عطا ہو اس کو تو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو مومن اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے اپنا بہترین پیش کرتا ہے، اور اللہ اپنی شان عظمت کے مطابق اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو انسانی تصور سے بھی بہت بلند ہے. یعنی انسان اس کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. تو کیا خلاصہ نکلے گا پھر آج کے لیسن کا؟ کہ امانت دین ہر ایک کو نہیں ملتی، اس کے لیے اہلیت ثابت کرنی پڑتی ہے، ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہری خدمات، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اصل مشن کا بدل نہیں ہو سکتی. جو ایمان، ہجرت اور جہاد کا راستہ اختیار کریں گے اللہ کے راستے میں انہی کے درجات بلند ہیں. اور جب بندہ اپنی پوری استطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق رحمت، رضا، جنت اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اللہم جعلنا منہم. تو یہاں پہ ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مضمون پھر سے مسلمانوں سے بات کر کے انفولڈ ہوتا ہے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.